नबी के नाम सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला। अस्सलाम वालेकुम। अब अज़ान दे दें बेशक। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ رسالت کے 4 عظیم فرائض جو آپ کے سپرد تھے اور آپ کی رسالت کا خلاصہ ہیں، اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے گئے ہیں، جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اول مقصد ہر رسول کی بعثت کا خدا تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنانا ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی 3 مقاصد بھی جو بیان ہوئے ہیں وہ بھی دراصل رسالت کے مقاصد ہیں، مگر بطور خاص حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یکجائی صورت میں جس شان اور جس اعلیٰ ترتیب کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، ایسا ذکر دوسری کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس تفصیلی بحث کی خاطر آج یہ میں نے تلاوت نہیں کی، بلکہ اس کے ایک حصے پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ اول یہ کہ وہ آیات پڑھتا ہے اور ان آیات کی تلاوت کے نتیجے میں اللہ کو بندوں کے قریب کر دیتا ہے، اور بندوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ ان آیات کے ذریعے براہ راست اپنے رب سے تعلق قائم کر سکے، اور جوں جوں یہ تعلق براہ راست قائم ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور یہ تزکیہ نفس بھی محتاج رہتا ہے رسول کی صحبت کا، رسول کے اعلیٰ اور پاکیزہ اثر کا، اور کوئی ایسی بات نہیں جو از خود حاصل ہو رہی ہو۔ بظاہر براہ راست تعلق تو ہوتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی تلاوت کے نتیجے میں جب وہ آیات تلاوت کرتا ہے تو اس میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے سچائی کی، اور وہ سچائی کی طاقت ہے جو خدا کو گویا سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ پھر اس رسول کے ایمان اور اس کی تقویت کے نتیجے میں جس خدا کو یہ رسول دیکھتا ہے، اس خدا کو اس کے غلام دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں اس ایمان اور اس ظاہر آمنے سامنے گویا ایمان قائم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں تزکیہ نفس ایک لازمی چیز ہے۔ تزکیہ نفس کا تعلق علم سے اتنا نہیں جتنا کسی طاقتور ہستی کی موجودگی کے احساس سے ہے۔ قانون انسانی قوانین میں بھی یہی بات ہے جو بنیادی طور پر کار فرما ہے۔ اگر ایک انسان کو علم ہو کہ میں ایک طاقتور قانون کی نظر میں ہوں، جس کے ہاتھ مضبوط ہیں اور لمبے ہیں اور مجھے پہنچ سکتے ہیں، تو جب تک یہ شعور موجود ہے، یہ احساس موجود ہے، انسان گناہ نہیں کر سکتا، یعنی دنیا کا گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دراصل تلاوت آیات کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کامل یقین اور شان اور قوت کے ساتھ تلاوت آیات کرتے ہیں، وہ دلوں میں ڈوبتی چلی جاتی ہے اور غائب خدا کو وہ حاضر کرتی چلی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے لوگوں کا تزکیہ ایک طبعی اور لازمی امر ہے، مگر رسول کی برکت کے نتیجے میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وہی رسول آج بھی زندہ ہے، یعنی روحانی اثرات کے لحاظ سے، مگر اور تلاوت بھی موجود ہے، مگر وہ اثر دکھائی نہیں دے رہا جو اس زمانے میں ظاہر ہوا اور جس کا قرآن کریم گواہ بن گیا کہ وہ سنتے تھے اور پاک ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو صحبت رسالت ایک بہت ہی عظیم کام ہے جو رسالت کے فرائض میں شامل ہے، اور اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ تلاوت اپنی جگہ، مگر رسول کی ذاتی صحبت اور اس کے تقدس سے تزکیہ حاصل کرنا، یہ مضمون بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب کا علم بھی دیتا ہے اور حکمت کا علم بھی دیتا ہے۔ یعلمو کا جو فعل ہے دونوں پر چسپاں ہو رہا ہے۔ یعلمہم الکتاب یعنی ان کو کتاب سکھاتا ہے، ویعلمہم الحکمہ اور ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق، یعنی علم اور حکمت کے مضمون سے متعلق میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ علم اور حکمت ایک ایسی دائمی چیز ہیں
جو اگر رسول موجود نہ بھی ہو تو اس کی خیر و برکت کو قوم میں جاری کرنے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے. اور علم و حکمت ایک زمانے میں رسالت کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں. اس لیے علم و حکمت کے اوپر بہت زور دینے کی ضرورت ہے، اور روحانی اور دینی علوم کو اور دوسرے ہر قسم کے علوم کو جو حکمت کے تابع بیان ہوئے ہیں ان کو جماعت میں ترویج دینے کی بہت ضرورت ہے. اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر چونکہ مقاصد رسالت کو قائم کرنے اور جاری کرنے میں بہت ہی مفید اور مفید مہینہ ہے، اور ہمارے یہ کام جو آن حضور کی غلامی میں ہم نے اپنے اوپر فرض کر رکھے ہیں ان کو یہ مہینہ آسان بنا دیتا ہے. اس لیے علم و حکمت سے تعلق میں کچھ نصیحتیں میں آج آپ کو کرنی چاہتا ہوں، تاکہ رمضان کی برکت سے وہ اثر جو پہلے نہیں ہو سکا اب اس مہینے کی برکت سے وہ اثر قائم ہو، اس کے نیک نتیجے نکلیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اب یہ دیکھیں، فریضہ استاد سے ہٹا کر شاگرد پر ڈال دیا گیا ہے. استاد جو محمد رسول اللہ کا غلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس نے تو علم پھیلانا ہی پھیلانا ہے. لیکن جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے ان پر اگر فرض نہ کیا جائے تو وہ ہلکے انداز میں بعض دفعہ باتوں کو لیتے ہیں اور اس پیروی کو ایک زائد خدمت کے طور پر سمجھتے ہیں، کی تو بہتر، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں. اس غلط فہمی کا ازالہ ہمیشہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد نے فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اگر تم مسلمان کہلاتے ہو تو یاد رکھو، علم کی طلب کرنا اور کرتے چلے جانا یہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس کو چھوڑ کر تم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں کہلا سکتے. پھر ابن ماجہ ہی کی ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الصدقۃ ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم. اب یہاں بھی ہمیں اساتذہ کی جو ضرورت ہے اس کا رستہ بھی وہی تجویز فرمایا جو پہلی حدیث نے بیان کی ہے. فرمایا ہے مسلمان مرد پر فرض ہے، انسان پر فرض ہے کہ وہ علم سیکھے پھر اسے کھائے. یعنی استاد بننے کے لیے بھی ذمہ داری طالب علم پر ہے، وہ پہلے علم سیکھے اور پھر آگے اس کو جاری کرے اور اپنے بھائیوں میں اس طرح علم کی ترویج کرے. پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترغیب و ترہیب سے حدیث لی گئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینۃ والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منہ، کہ علم حاصل کرو اور وقار اور سکینت کو اپناؤ. وقار سے مراد علم سے متعلق ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ علم کی تم قدر کرتے ہو، اس کی عظمت کو پہچانتے ہو اور ہلکی پھلکی بات کے طور پر نہیں لیتے بلکہ پورا وزن دیتے ہو اس بات کو. اس کو وقار کہتے ہیں. وقر ویسے وزن کو کہتے ہیں اور بوجھ کو بھی کہتے ہیں، مگر وقار لفظ ہمیشہ اعلیٰ معنوں میں، عظمت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ علم کی توقیر کرو، اسے بلند مرتبہ سمجھو اور پھر علم حاصل کرو. اور سکینت کو اپناؤ. سکینت افراتفری کے علم حاصل کرنے والے پر جسمانی ہوتا. لفظ سکینت آیا، بیٹھا، بے چین ہوا، کچھ حاصل کیا، بھاگ گیا،
اس کو سکینت کا علم نہیں کہتے۔ علم سیکھنے کے لیے جہاں علم کا وقار اور اس کی عظمت کا دل میں جانشین ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ سیکھنے والا تسکین سے، تسلی سے سیکھے اور اس کو کہیں اور جانے کی افرت تفری نہ ہو، بلکہ وہاں جم کے سمجھے کہ ہاں مجھے یہی لطف آ رہا ہے اور یہی میرے وقت کا بہترین مصرف ہے۔ اس کے بغیر لفظ تسکین اس طالب علم پر چسپاں نہیں ہو سکتا جو آیا گیا، سرسی نظر سے دیکھا، کچھ ملا تو ٹھیک، نہ ملا تو واپس۔ پھر فرمایا وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ، اور جن سے تم علم سیکھتے ہو ان سے بھی انکسار کا معاملہ کرو، ان سے ادب اور احترام کا معاملہ کرو، کیونکہ اس سے علم پڑھانے والے کو، علم سکھانے والے کو بھی تقویت نصیب ہوتی ہے اور علم کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ یہ جو علم سکھانے والے کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ ہے، یہ محض دینی علم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ دنیا کے تمام علوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دنیا کی وہ قومیں جہاں علم پڑھانے والوں کا وقار اٹھ گیا، جہاں ان کا احترام باقی نہیں رہا، ان کے ہاں علمی معیار ہمیشہ تنزل اختیار کر گیا ہے۔ اور آج انگلستان میں بھی یہ بحث اب بہت زور سے اٹھائی جا رہی ہے کہ ہمارے طالب علم اپنے استادوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کا کوئی ادب ان کے دل میں نہیں، نتیجتاً اب وہ گستاخ اور بدتمیز ہو چکے ہیں، بلکہ بعض استادوں پر حملے کرتے ہیں اور ان استادوں کو کوئی تحفظ نہیں ہے۔ نتیجتاً استادوں کے دل میں بھی علم سکھانے کا کوئی شوق باقی نہیں رہا۔ کہاں یہ کہ وہ جان ڈال کر ایسا کیا کرتے تھے، اور اب کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اس نے سیکھنا سیکھے، باقی جائیں جہنم میں جو مرضی کریں۔ بس علم کو گہرا نقصان پہنچتا ہے اگر طالب علم تعلیم دینے والی کی عزت نہ کرے۔ ہندوستان میں کسی زمانے میں یہ خوبی بہت تھی کہ استاد کی گہری عزت پائی جاتی تھی، اور محاورہ زانو ادب تہ کرنا یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ادب سے گھٹنے ٹیک کر زمین پہ لگا کر تہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ چیزیں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ آج سے بہت پہلے یہ تنزل شروع ہوا ہے، اور اکبر الہ آبادی نے اس مضمون کو یوں باندھا ہے، یہ دن وہ بھی تھے کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے۔ ایسا بھی زمانہ تھا کہ جب استاد ہماری خدمت کیا کرتا تھا تو دل سے یہ آواز اٹھا کرتی تھی کہ اتنے عظیم محسن کے لیے تو ہدیہ دل پیش ہونا چاہیے۔ بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق، اب زمانہ ایسا بدل گیا ہے کہ سبق کے بعد لڑکا کہتا ہے، لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے، اب استاد بھی نہیں، ماسٹر لفظ عام آ گیا ہے، کچھ کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے، جو کچھ تم نے کرنا تھا کر لیا، اب پیسے مانگو اور جاؤ چھٹی کرو۔ اور یہ جو بل پیش کرنا ہے یہ بھی دراصل دونوں طرف کے انحطاط کا منظر پیش کرتا ہے، کیونکہ عموماً جب تعلیم کے ساتھ اجرت لگ جائے اور تعلیم کا جذبہ اور شوق اساتذہ کو لوگوں کو تعلیم دینے پر آمادہ نہ کرے، اس پر اکسائے نہیں، بلکہ محض ٹیوشن کی طلب ہو، تو پھر لازماً یہی ہوگا کہ پیسوں کی خاطر تم پڑھاتے سے لو، پیسے لو اور چھٹی کرو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی تعلیم کی پیش نظر آیات کو نہ بیچنے کا ایک یہ بھی مفہوم سمجھا ہے کہ قرآن کی تعلیم جہاں تک ممکن ہے وہ بغیر معاوضے کے ہو، اس شوق میں ہو کہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے جماعت میں ایسے بہت سے درس قائم ہو چکے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی قطعاً کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اور اسی روح کو بہت زیادہ ترقی دینے کی ضرورت ہے اور مزید رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر وہ اساتذہ جو استاد کے طور پر نوکر ہوں،
اگر قرآن پڑھانا بھی ان کے فرائض میں ہے تو وہ روپیہ حرام نہیں ہرگز، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کی آیات بیچتے ہیں، اس کا دراصل اور مفہوم ہے، مگر ضمناً اس مضمون کو اگر زیادہ آگے بڑھایا جائے تو یہ بھی اس سے شائستہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کریم کو محض قرآن پڑھانے کی محبت میں پڑھاؤ، نہ کہ کوئی ذاتی منفعت اس سے وابستہ کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ سے لی گئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن حیثما وجدہا فہو احق بہا، کہ مومن کے نزدیک مومن کا طرز علم کی طرف یہ ہے، اور یعلمہ الکتاب والحکمہ میں علم کے ساتھ حکمت کو جو باندھا گیا ہے، اس تعلق میں یہ حکمت والی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات تو مومن کو یوں لگتا ہے جیسے میری ہی گمشدہ چیز تھی، جیسے گمشدہ اونٹنی کسی کی مل جائے تو کوئی دینے والا، کوئی دکھانے والا اس لینے والے مالک کے راہ میں اور اونٹنی کی راہ میں حائل نہیں ہوا کرتا۔ کوئی مالک یہ سوچ کر شرم محسوس نہیں کرتا کہ میری اونٹنی گمی ہوئی تھی، فلاں بدو نے دکھائی ہے اس لیے میں نہیں لوں گا، وہ اپنا مال سمجھ کے لیتا ہے۔ بس حکمت تو مومن کی شان ہے، یہ بہت ہی پیارا کلام ہے، اور مومنوں کو ایک عظیم خراج ہے ان کی صفات حسنہ کا۔ یعنی محمد رسول اللہ اپنے غلاموں سے توقع رکھتے ہیں کہ جیسا مجھے علم و حکمت سکھانے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور فرمایا گیا ہے، تم لوگ حکمت کی ایسی قدر کرنے والے ہو، یا خدا کے نزدیک تمہارا یہ مقام ہے کہ حکمت کی ایسی قدر کرو کہ گویا وہ تمہارے گھر کی چیز تھی، اور جہاں بھی دکھائی دے اسے قبول کرو۔ بہت ہی گہرا مضمون ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ ایک طرف تو مومنوں کی رجحان کے اوپر اس سے بہتر تعریفی کلمات نہیں ہو سکتے تھے کہ حکمت تو ان کی اپنی چیز ہے، انہیں کو حکمت کی باتیں کرنی چاہیے، انہیں کو حکمت سونپی گئی ہے، ان کو آج زمانے میں حکمت کا مالک بنایا گیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جہاں کہیں بھی حکمت ملے، بتانے والا اگر حقیر بھی دکھائی دے، غیر بھی دکھائی دے، دشمن بھی ہو، تو حکمت تمہاری چیز ہے، اس سے قبول کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلان سے یہ بات آئی ہے ہم نہیں لیتے، اور چھوٹے آدمی نے بات کر دی ہے تو وہ برا مناتے ہیں۔ علم کے حصول میں اور حکمت کے حصول میں برا منانے کا مضمون داخل ہی نہیں ہے، یہ وہ ڈکشنری ہے جس میں یہ لفظ نہیں ملتا۔ علم بھی اور حکمت بھی مومن کی ساری زندگی کا ایک پیشہ ہے اس کا، یا زندگی کا ایک اٹوٹ انگ ہے، زندگی کے اجزاء میں داخل ہے، اس لیے کسی لمحہ بھی وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خیال کہ کسی زمانے میں ہم طالب علم تھے، اب ہم عالم بن گئے ہیں اور معلم بن گئے ہیں، اس خیال کو یہ تمام احادیث باطل قرار دے رہی ہیں، جو ہر مومن کو متعلم کے طور پر پیش کر رہی ہیں، اور متعلم بناتی ہیں اور پھر معلم بناتی ہیں۔ تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن کا علم کے حصول کا سفر آخری لمحے تک جاری ہے، کیونکہ اگر آخری لمحہ بھی اس کا مومن ہونے کا لمحہ ہے اور اس کے بغیر اس کا سارا ایمان ضائع جائے گا، تو وہ بھی حصول علم کا ہی ایک لمحہ ہے۔ بس علم سے کسی وقت بھی مومن کو اس طرح چھٹکارا نہیں ہو سکتا کہ میں اب عالم بن گیا ہوں، بالکل بے وقوفوں والی بات ہے۔ بعض دفعہ مجھے بارہا یہ تجربہ ہوتا ہے، بعض غلطیاں ہوتی ہیں اردو کے تلفظ میں بھی، انگریزی کے تلفظ میں بھی، بعض الفاظ میں، بعض دفعہ قرآن کریم کی تلاوت میں زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے، تو بعض احمدی بڑی معذرت سے خط لکھتے ہیں، اور جب وہ معذرت شروع ہوتی ہے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ حالانکہ معذرت کا کیا سوال، وہ تو محسن ہیں، جو علم سکھاتا ہے وہ محسن ہے،
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی عزت کرو. تو معذرت کیسی ہے؟ ایک طرف احسان کرتے ہو، دوسری طرف معذرتیں. حقیقت یہ ہے کہ علم سیکھنے کا دور ایک دائمی دور ہے. ابھی چند دن ہوئے جرمنی سے ایک عزیزہ محمودہ بیگم نے خط لکھا، بڑی معذرت تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے آگے. بات اتنی سی تھی کہ آپ کو تلفظ کے صحیح ادائیگی کا شوق ہے، میں جانتی ہوں، مگر آپ نے کانسپیریسی لفظ بولا تھا ایک جگہ، تو یہ درست نہیں ہے. یہ لفظ کنسپیریسی ہے، تو یہ درست ہے ان کی بات. مگر بعض دفعہ غلط تعلیم اگر بچپن میں ہوئی ہو تو وہ ایسے نقش ہو جاتے ہیں کہ انسان کو مدتوں صحیح لفظ سنتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ سلسلہ صرف انگریزی میں نہیں، اردو میں بھی ہر دوسری زبان میں جاری و ساری ہے. کئی دفعہ عرب جو بہت بہتر عربی جانتے ہیں وہ کوئی لفظ غلط تلفظ سے بولتے ہیں، میں ان کی اصلاح کرتا ہوں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں ان پر فائق ہوں. عربی زبان کے علم میں وہ فائق ہیں، مگر یہ علم کا مضمون ایسا ہے جو دو طرفہ چلتا ہی رہتا ہے. کبھی استاد معلم، کبھی شاگرد معلم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور اس طرح یہ ایک ایسا مضمون ہے جو ہمیشہ ہر عالم کو معلم بھی بناتا ہے اور متعلم بھی بناتا ہے. تو یہ کنسپیریسی جو کانسپیریسی لفظ ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ تلفظ میں دو حصوں میں سے یا تین حصوں میں سے جس پر زور ہو اس کے والز نمایاں بیان کیے جاتے ہیں، جس پر زور نہ ہو اس کے والز کچھ مٹ سے جاتے ہیں. تو چونکہ کون پر زور نہیں ہے اس لیے کن پڑھا جاتا ہے، اور یہ انگریزی کا جو طریق ہے یہ ساری زبان پر حاوی ہے. اور جس یعنی ضربیں ہوتی ہیں جہاں جس کو سلیبلز کہتے ہیں ہم، یعنی لفظوں کے وہ ٹکڑے جو ایک وال کے ساتھ تعلق ہو کے ایک آواز پیدا کرتے ہیں، کاہ، نا، وا، یہ ضربیں ہیں. تو وہاں اسپریسی پہ نشان پڑا ہوا ہے زور کا لغت میں، جس طرح اسپرٹ کہتے ہیں ہم، اس طرح اسپریسی ہے لفظ. تو جب اسپریسی کہیں گے تو پھر کون نہیں کہہ سکتے، پھر کنسپریسی. تو یہ میں آپ کو ضمناً بتا رہا ہوں کہ یہ ایک انگریزی زبان کا تلفظ کا ایک طریق ہے، مگر ہمارے ہاں تو روزمرہ یہ چل رہا ہے سلسلہ. میرے ساتھ ریسرچ گروپ والے، یہاں کے تعلیم یافتہ، یہاں کے جمے پلے بچے اور بچیاں بیٹھتے ہیں کلاس میں. کبھی میں ان کی تصحیح کرتا ہوں، کبھی وہ میری تصحیح کرتے ہیں، پھر ہم ڈکشنریاں دیکھتے ہیں اور بڑا لطف آتا ہے. جس کی تصحیح ہو رہی ہو وہ بھی لطف اٹھاتا ہے، جو تصحیح کرتا ہے اس کو بھی ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو معذرتوں کی ضرورت نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اسلوب سکھلا دیا ہے، اور اس سے باہر کوئی شخص نہیں ہے کہ علم سیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور جو علم کی بات تمہیں بتاتا ہے اس پر غصہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ عزت کا سلوک کرو، ان کے ساری سے بات کرو، ہاں ہاں جزاک اللہ آپ نے ٹھیک کر دیا. اور ساتھ ہی یہ یاد رکھو کہ حکمت کی بات تو تمہاری لونڈی ہے، تمہارے گھر کی چیز ہے، ویسے بھی شرمندگی کی کوئی بات نہیں. تمہیں اس پر ایسا حق ہے جیسے جو خدا نے تمہیں دے دیا ہے، پھر کہیں سے ملے اس سے قبول کرو. اور اسی زمانے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ در حقیقت اس خط کے بعد جو میں نے اپنے گزشتہ حالات پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا، یعنی پتہ تو پہلے ہی تھا لیکن نمایاں طور پر یہ بات ایسی سامنے آئی جو میں نے کہا میں آپ کو بھی بتاؤں، کہ جو میرا طالب علمی کا زمانہ تھا وہ تو دراصل طالب علمی کا زمانہ تھا ہی نہیں. وہ تو سیر و تفریح اور اپنی مرضی کی کتابیں پڑھنا اور اپنے شوق پورے کرنے کا زمانہ تھا. اسکول تو ایک مصیبت تھی. میرا تو طالب علمی کا زمانہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد یا کالج سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوا ہے، اور اصل میں طالب علم میں خلیفہ بننے کے بعد بنا ہوں. ساری جماعت اللہ کے فضل سے میری معلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلے مجھے عطا فرمائے، اور میں جو ان کو دیتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق علم حاصل کرتا ہوں اور علم دیتا ہوں. دونوں طرف برابر کا رشتہ ہے، سوائے ان باتوں کے جو خدا خاص طور پر سکھلاتا ہے.
وہ ایک الگ مضمون ہے جس میں بندے کا بیچ میں دخل نہیں ہوتا. غیب سے اللہ تعالیٰ مضامین عطا فرماتا ہے، دلوں پہ ڈالتا ہے، اور اس قوت کے ساتھ وہ مضامین نازل ہوتے ہیں کہ اس میں کسی انسانی تعلیم کا، اس کی کوشش کا، یا طالب علم کے اپنے کسی علمی نور کا دخل نہیں ہوتا. تو اس کے سوا جو روزمرہ کے دستور ہیں ان میں کوئی انسان بھی علم سیکھنے سے بالا نہیں ہے. اور جہاں تک دنیاوی علوم کا تعلق ہے، ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قطعی پکی پختہ روایت ہے کہ کھجور لگانے والوں کی ایک غلطی آپ نے دیکھی. ایک دفعہ میں نے غلطی سے کہا تھا کہ پنیری ایک طرف سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے. وہ یہ غلطی نہیں تھی، کچھ اور تھی، مجھے بعد میں بتایا گیا. مگر لگانے والوں کو آپ نے دیکھا کہ شاید وہ غلط کر رہے ہیں، اور اس پر ان کو سمجھایا کہ کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی، اس کو یوں ہی رہنے دو. اور وہ چونکہ قریب قریب درخت تھے، وہ فصل مر گئی. بعد میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا اور ہم نے آپ کے علم اور بات کے تقدس میں ویسا ہی کیا اور ہمارے سارے درخت ضائع ہو گئے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے، ایگریکلچر سکھانے کے لیے تو نہیں بھیجا کہ زراعت سکھاؤں تم لوگوں کو. لیکن اس کے باوجود یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے انکسار کا ایک عظیم الشان مظہر تھا. لیکن آپ نے تو ہمیں سب کچھ سکھایا. خدا گواہ ہے، اپنی ساری زندگی پر نظر ڈالتا ہوں، قدم قدم پر ہر علم میں، ہر معاملے میں حضرت محمد رسول اللہ کی محتاجی محسوس ہوتی ہے. کون سا علم ہے جو نہیں سکھایا؟ کھانے پینے کے آداب تک تو سکھائے، روزمرہ کے ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے، صحت کے آداب. بس یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم صرف دین سکھانے آئے تھے. وہ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ علم کے لحاظ سے گنجائش موجود ہے. وہ جو خدا سے سیکھتا ہے وہ بھی ایک طالب علم ہی رہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تو یہ انکساری کی انتہا تھی. ورنہ فن حرب آپ نے سکھایا، فن کلام سکھلایا، کون کون سے دنیا کی علوم تھے جو نہیں سکھائے. طبابت سکھائی، اور بہت ہی عظیم رسول تھے کہ جن کا دائرہ فیض ہر انسانی ضرورت کے دائرے پر پھیلا ہوا تھا. بس یہ بھی بعض دفعہ علماء یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کو زراعت کا علم نہیں تھا. یہ غلط ہے. زراعت کا ویسے تو علم نہیں تھا، مگر اصول زراعت اور جو بنیادی باتیں ہیں اس کی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اور قرآن کریم میں درج تھے، اور آپ نے بیان فرمانے ہی تھے. زراعت کے وہ امور جو بنیادی اصولوں کے طور پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں اس تعلق میں ہمیشہ ایک جاری فیض کا دریا بنی رہیں گی. بس علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے سے نہ شرمانا، اور علم کے حصول پر زور دینا، اور علم سکھانے پر زور دینا، اس لیے ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک اٹوٹ حصہ تھا. آپ کے مقاصد کا ایک کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، جو ساری زندگی ایسا فرض تھا جو ہمیشہ آپ نے ادا فرمایا اور بہترین طریق پر ادا فرمایا ہے. بس اس ضمن میں آپ کی طرف اب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو چند باتیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، یعنی چند علوم سے تعلق رکھنے والی باتیں جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ وہ ان باتوں کو ہلکا پھلکا نہ سمجھیں. بہت ہی اہم چیزیں ہیں اور انقلابی فوائد رکھتی ہیں، اور اگر آپ ان کو عام کریں گے اور سنجیدگی سے نصیحتوں پر عمل کریں گے اور ان معاملات میں میرے مددگار ثابت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو اجر دنیا اور آخرت میں دے گا وہ تو الگ ہے. لیکن یہ فیض جو لوگ بھی اٹھائیں گے، جو آپ کی وساطت سے پائیں گے، ان کا فیض پانا بھی آپ ہی کی طرف منسوب ہوتا چلا جائے گا، اس میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا چلا جائے گا. بس سنجیدگی سے ان نصائح پر عمل کریں. ابھی تک مجھے یہ شکوہ ہے
کہ وہ لوگ جن کی ذمہ داری یہ تھی وہ بات سمجھ نہ سکے، ورنہ عموماً تو جماعت ہمیشہ بہت خلوص کے ساتھ اور بڑی مستعدی سے لبیک کہتی ہے۔ بس میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ بات سمجھ نہیں سکے اور جس طرح طریق کو منظم کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ریاض الجنہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علمی مجالس، یعنی ان میں بیٹھو اور خوب چرو، جس طرح تر و تازہ گھاس میں جانور چرتے ہیں اسی طرح تم بھی چرا کرو۔ پھر حصول علم کے تعلق میں جو ٹھوکریں لگ سکتی ہیں، جو خطرات ہیں، ان کی بھی نشاندہی فرمائی۔ اب بتائیں کون سا ایسا حصہ ہے علم کا، ایسا حصہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو؟ تمام انبیاء نے مل کر اپنی امتوں پر جتنی محنت فرمائی ہے، جو ہمارے پاس ریکارڈ پہنچا ہے، اس ریکارڈ کی روح سے میں کہتا ہوں، جو باتیں ان کی نہیں بیان ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے، مگر جو ریکارڈ ہم تک پہنچا ہے تمام انبیاء کا اپنی امت کی خدمت کرنا ایک طرف رکھ دیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جاں کاہی سے اپنی امت کی خدمت فرمائی ہے وہ ایک طرف، تو پلڑا بہت ہی بھاری رہے گا محمد رسول اللہ، کوئی نسبت ہی نہیں رہتی۔ اتنی تفصیل ملتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی اس معاملے میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ان کے علم بڑھانے، علم سکھانے، حکمت سکھانے، تربیت کرنے وغیرہ وغیرہ پر جتنا زور دیا، جس تفصیل سے، جس باریکی سے تمام ضروری مطالب کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اس کی کوئی مثال کسی دنیا کے نبی کی روایات میں، خواہ وہ کچی روایات ہوں وہ بھی اکٹھی کر لیں، ان میں بھی نہیں ملے گی۔ مبالغے والی روایات میں بھی وہ مثال نہیں ملتی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مستند روایات سے ہمیں آن حضور کی محنت کا علم ہوتا ہے۔ فرمایا تم علم اس غرض سے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر کر سکو۔ علم اس غرض سے نہیں ہے کہ تم تفاخر کے لیے استعمال کرو، اس کے ذریعے نہ اس لیے حاصل کرو کہ جہلاء میں اپنی بڑائی اور اکڑ دکھا سکو، کہ بیٹھو جہلاء میں باتیں کرو کہ جی مجھے یہ آتا ہے اور تمہیں یہ نہیں آتا۔ یہ سب لغو باتیں ہیں اور ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ جھگڑے کی طرح نہ ڈالو اور نہ اس علم کی بنا پر اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے مجلسیں جماؤ۔ جو شخص ایسا کرے گا یا ایسا سوچے گا اس کے لیے آگ ہی آگ ہے، اسے مصائب و بلیات اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے لیے دعا کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انسان خود جتنا اپنے نفس سے غافل ہے اتنا شاید اور کسی چیز سے غافل نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات انسان ساری زندگی اپنے ساتھ گزارا کرتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ بعضوں کی مرتے وقت آنکھ کھلتی ہے، بعضوں کو اس وقت بھی نہیں کھلتی۔ یوم حشر ہی کو کھلے گی جب ان کا حساب ہوگا، جب ان کی جلدیں، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ مضمون ایسا ہے جو دعا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے ساتھ اس کے نفس کی نمود اس کے ذہنی طاقتوں کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ نفس کے نمود کی تمنا اس کے اندر ایسی دبی ہوئی ہے کہ ہر کوشش، ہر معاملے میں وہ شیطان کی امنیہ کی طرح اس کے سوچوں پر، اس کی نیتوں پر، اس کے اعمال پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔ بس اس معاملے میں بھی، علم کے معاملے میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا ہم علم سیکھیں اور اپنی طرف سے ایسا علم نہ حاصل کریں جو ہمارے لیے نقصان کا موجب بنے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن مسعود کی روایت ہے اور ترمذی سے لی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور خوشحال رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی
اور آگے اسی طرح اسے پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی گئی ہے سننے والوں سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں اور تفقع کی طاقت رکھتے ہیں۔ بس یہ بھی وہ ایک بہت ہی ضروری حصہ علم کو ترویج دینے کا ہے کہ جہاں بھی کوئی اچھی علم کی آپ بات سنیں، خواہ آپ کو پوری طرح سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے مینوان آگے پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ بہت سے ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں جو 1400 سال کے بعد آج بھی خدا کے بعض بندوں کو سمجھ آتے ہیں، اور بیچ میں بڑے بڑے غور اور فیض پانے والے موجود رہے لیکن پوری طرح سمجھ نہ سکے، اور آئندہ زمانے میں بھی یہی ہوگا۔ قیامت تک کے رسول ہونے کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ آپ کی باتیں مختلف زبانوں میں اظہار کے لیے مخفی طور پر موجود ہیں، لیکن جب ان کے اظہار کا زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود ایسے بندوں کی تربیت کرے گا، ان کی رہنمائی فرمائے گا جن کو ان کا شعور عطا ہوگا، اور پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ کر وہ اپنے زمانے کو فیض پہنچائیں گے۔ بس یہ بھی ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معلم ہونے کا ثبوت ہے۔ پہلے لوگوں کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کہ وہ نہیں سمجھ سکے تھے، آج کیسے کہا بعض لوگ سمجھ گئے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی ان خزائن کی طرح ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، لیکن ہم ان کو نازل کرتے ہیں حسب قدر، حسب ضرورت، حسب موقع۔ جب ضرورت پیش آتی ہے ہم ان خزائن کو اس طرح نکالتے ہیں گویا وہ نازل ہو رہے ہیں، پہلی دفعہ گویا تم نے دیکھی۔ بس جیسی کتاب ہے ویسا ہی رسول ہے، ویسی گہرائیاں اس کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ بس کسی زمانے میں اس کی باتوں کی کنہ کو پا لینا نہ پہلوں کی تخفیف ہے، نہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی بات کر دی جو 1400 سال سمجھ نہیں آج سمجھ آنی تھی، اس لیے کہ وہ وقت وہی تھا خدا کے نزدیک۔ اور قرآن کا جو بیان یہ دائمی ہے کہ بعض اوقات بعض خزائن ہیں جو وقت کے اوپر خدا کی تقدیر کے تابع اتارے جاتے ہیں اور روشن کیے جاتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مجمع سا لگا ہوا ہے، میں نے توجہ کی، اپنے والد سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ صحابی عبداللہ بن حارث زبیدی نے یہ مجلس لگائی ہوئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے میں دوڑ کر اس مجمع میں داخل ہوا تو دیکھا تو سنا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص بھی تفقہ فی الدین پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کے سامان مہیا کرتا ہے کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بس تفقہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ دینی احکام پر غور کرتے رہنا اور ان کی حکمتوں تک رسائی کی کوشش کرنا، اور یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ جو دوسرے پہلو ہے اس کی طرف توجہ دلانے والی نصیحت ہے۔ علم تو ہے لیکن اس علم کی کنہ، اس کی غرض و غایت، اس کے اندرونی راز، کن معنوں میں وہ اس کو دوسروں پر چسپاں کیا جا سکتا ہے یا اور دوسری چیزوں پر چسپاں کیا جا سکتا ہے، بہت وسیع مضمون ہے۔ لیکن خلاصتاً یہی ہے کہ علم حاصل کرنا کافی نہیں جب تک اس میں ڈوب کر اس میں مضمر حکمتیں، اس کے اندر پوشیدہ عقل کی گہری باتوں تک آپ کی رسائی نہ ہو۔ اور فرمایا جو ان باتوں میں وقت صرف کرتا ہے اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، رزق کی برکت سے اس کا بظاہر کیا تعلق ہے، لیکن اسی بات میں ڈوب کر دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہر علم میں دبے ہوئے خزانوں ہی کا نام حکمت ہے۔ اور جو شخص دنیا کی خزانوں کی جستجو کی بجائے علوم کے خزانوں کی جستجو کرتا ہے اور ان کی تہ تک اترتا ہے، وہ چونکہ روحانی اور علمی خزانوں کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے لحاظ سے اس کا ضامن بن جاتا ہے،
اور جس اعلیٰ مقصد کی خاطر اس نے ادنا چیزوں سے صرف نظر کی تھی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی اس کا غلام بنا کر اس کے پیچھے چلاتا ہے۔ ایک یہ بھی معنی ہے، اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ جنہوں نے علوم کی تہ تک اترنے میں پورا انہماک کیا، ہاں وہ دنیا کے علوم ہی تھے، ان کے لیے خدا تعالیٰ نے بے شمار دولتیں اور خزائن اسی تفقہ کے نتیجے میں پیدا فرما دیے۔ بس دنیا میں جتنی بڑی امیر قومیں ہیں، جتنی بڑی طاقتور قومیں ہیں، وہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی برکت سے عظیم اور طاقتور بنی ہیں، اگرچہ انہوں نے براہ راست سنا نہیں ہے، مگر حکمت کی بات تو دائمی ہوتی ہے، ہر زمانے میں زندہ رہتی ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس بات کا رزق میں برکت سے تعلق جوڑ رہے ہیں، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، بہت ہی گہرا مضمون ہے اور حقیقی اور دائمی مضمون ہے۔ بس آج بھی اگر آپ دنیاوی علم میں بھی تفقہ حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اموال میں، آپ کے قومی اموال اور طاقت اور آپ کی وجاہت میں برکت ڈالے گا، اور ایسی قومیں پھر غریب نہیں رہتی جو علم کے نیچے اتر کر اس کی تہ تک جا کر ان کی حکمتوں کی تلاش کرتی ہیں۔ اور انفرادی طور پر وہ لوگ بھی جو دین کے معاملے میں تفقہ کرتے ہیں اور گہری کھوج لگا کر علم کی باتوں کی تلاش کرتے ہیں، ان کی تہ تک پہنچتے ہیں، ان سے یہ خدا تعالیٰ کا ایک اور اس رنگ میں بھی وعدہ پورا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اموال میں برکت ملتی ہے، ان کی اولاد کے اموال میں برکت ملتی ہے، بعض دفعہ نسل بعد نسل وہ ان برکتوں کو کھاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے تفقہ میں بہت زیادہ وقت صرف کیا ہے اور محنت کی ہے اور لوگوں کے لیے فیض کا موجب بنے، ان کی اولادیں دنیا میں پھیلی ہوئی بہت ہی خدا تعالیٰ کے سے رزق اور فضل میں انعام یافتہ ہیں، مگر پتہ نہیں ان میں سے کسی کو احساس بھی ہے کہ نہیں، یا سب کو احساس ہے کہ نہیں، کہ یہ وہ ان کے آباء و اجداد نے جو تفقہ فی دین کیا تھا، یہ اسی کی برکت ہے کہ ان پر دنیا کے خزانے بھی اونڈے جا رہے ہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ایسے معلم کی باتیں ہیں جس کو خدا نے علم سکھایا ہے، اور ان باتوں کو ہلکی نظر سے دیکھنے سے آپ کا اپنا نقصان ہوگا، ان میں ہی ڈوبیں تو یہ تفقہ فی الدین ہے۔ حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے، ابن ماجہ سے لی گئی ہے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین چیزیں جو انسان اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ تین ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو ہو، صدقہ جاریہ جس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا، اور ایسا علم جس پر اس کے بعد والے عمل کرتے رہیں۔ تو علم کو عمل سے جوڑ دیا ہے، اور حقیقی علم وہی ہے جس پر عمل ہو سکے اور جس کے نتیجے میں عمل سے فائدہ پہنچے، ورنہ وہ علم جو زبانی کلامی بحثوں سے تعلق رکھتا ہے، جیسے بعض دانشور اکٹھے مجلسیں لگاتے اور بظاہر علم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی عمل بعد میں نہیں آتا، نہ ان کی باتیں کسی عمل کا تقاضا کرتی ہیں، نہ کسی بعد میں آنے والے عمل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ دلچسپ مجلسیں ہیں، خواہ وہ شعراء کی ہوں یا دوسرے دانشوروں کی ہوں، تبصرہ نگاروں کی ہوں، وہ تو ان میں بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے اور واپس چلے جانا ہے، اور کوئی بھی روشنائی ایسی نہیں ملتی جو راہ عمل دکھائے، اس راہ عمل پر چل کر کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے تعلق میں اپنے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو بے فائدہ ہے۔ کیسی اہم دعا ہے، علم کا مضمون مکمل نہیں ہوتا اس دعا کے بغیر۔ اس دل سے جس میں تیرا خشوع نہیں، میں اس دل سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف اور تیرے سامنے عاجزی نہیں ہے۔ یہ عین سے خشوع ہے جس کا مطلب عز اور جھکنا تیرے حضور۔ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے حضور بچھا نہیں رہتا،
اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہیں ہوتا۔ یہاں عجیب بات ہے کہ راوی نے جو ترجمہ کرنے والا ہے اس نے 3 باتیں اپنی طرف سے کر دی ہیں، حالانکہ 4 باتیں ہیں۔ اس ترجمے میں لفظ 3 غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عربی دیکھی ہے، اس میں 3 کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے، ایک یہ کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو بے فائدہ ہے، اس دل سے جس میں تیرے حضور عاجزی اور تیرے حضور بچھے رہنا نہیں ہے، اس نفس سے جو سیر ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ سیری سے مراد علم کی سیری یہاں نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ بات کے موقع محل کے مطابق معنی صحیح کیے جائیں۔ علم سے سیری کا تو کوئی مضمون دکھائی نہیں دیتا کہیں۔ علم تو ایک جاری چیز ہے، وہ تو ہمیشہ ہی جب طلب بجھتی ہے تو طلب پیدا کر جاتا ہے، اور 2 چیزوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، ایک جہنم میں اور ایک حصول علم میں۔ اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے وصال کے تعلق میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، گویا جنت اور جہنم دونوں اس حیثیت سے ایک دوسرے سے ملتی جاتی ہیں۔ جہنم میں بھی ہر بد جو اپنے نفس کی خواہش رکھتا ہے وہ سیر نہیں ہوتا، اور یہاں اس طرف اشارہ ہے۔ وہ بد انسان جو سیر ہی نہ ہو، جس کے گناہ ہوتے چلے جائیں اور پھر مزید کی طلب باقی رہے، اس کی جہنم بھی ایسی ہی بنے گی کہ جب خدا پوچھے گا کہ تو سیر ہو گئی تو یہ کہے گی حل میں مزید، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ جہنمی ہے تو ڈال، کیونکہ یہ تو طلب نہ ختم ہونے والی طلب ہے۔ یعنی ہر جہنمی جہنم کی تخلیق کرتا ہے اصل میں، اور اس کا مزاج جہنم کا مزاج بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سیری ہے، یہ اس سیری کا نہ ہونا، اس کا نیکی سے بھی تعلق ہے اور وصال الہی سے بھی تعلق ہے، اور یہاں وہ مضمون بیان نہیں ہو رہا۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی یہی مزاج ہے کہ سیری نہیں ہوتی۔ اور پھر اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہیں کی جاتی۔ یہ مضمون ایسا ہے جسے ٹھہر کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کچھ دیر کے بعد قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سی دعا ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ایسی دعا جو الہی منشا کے خلاف ہو، جس میں بندے کی رضا کا خدا کی رضا سے ٹکراؤ ہو۔ فرمایا وہ دعا ہے جو قبول نہیں کی جاتی، یعنی نہ آج نہ کل، نہ جلد نہ بدیر۔ اس لیے اے خدا وہ دعا میرے دل میں ڈال ہی نہ، وہ طلب ہی میرے دل میں پیدا نہ کر جس کو میں مانگوں تو وہ تو نے قبول کرنی ہی نہیں، کیونکہ وہ تیرے مزاج کے خلاف ہے۔ بس یہ وہ علم کا مضمون ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج آپ کو بعض اور نصیحتیں بھی کرنی تھیں جو علمی کام سپوز ہوئے ہیں، جو MTA کے ذریعے جاری ہیں، جن میں عدم تعاون کی وجہ سے بعض لوگوں کی لا علمی کے نتیجے میں اب تک ساری دنیا کی جماعت انتظار میں بیٹھی ہے کہ وہ پروگرام کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں پھر میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں روشنی ڈالوں گا، اور جو وقت اس سے بچے گا پھر وہ انشاءاللہ دوسری نصیحتوں میں صرف ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر